قابل توجہ ہے، اللہ رب العزت نے اس امت پر کتنا کرم فرمایا ہے، اتنی بڑی میزان کہ جو آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، اگر اس امت کا کوئی ایک فرد صدق دل سے اور اس کی گہرائی سے الحمدللہ پڑھے تو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے الحمدللہ تملأ المیزان، کہ جو الحمدللہ پڑھتا ہے رب اسے میزان بھر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، میزان بھر۔ الموازین کے بعد القسط ہے، القسط اس کی صفت ہے، الموازین موصوف ہے، القسط صفت ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے پڑھا ہے موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے، وحدت تثنیہ اور جمع میں مطابقت ہوتی ہے، یہاں مطابقت نظر نہیں آ رہی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ القسط مصدر ہے، اور مصدر جس طرح مفرد کی صفت بن سکتا ہے یہ اسی طرح جمع کی صفت بھی بن سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ مصدر کیوں بیان کیا ہے؟ مصدر میں بلاغت یہ ہے، اگر کسی کو رجل عادل کہیں تو اس میں اتنی گہرائی نہیں ہے، اتنی گہرائی نہیں، لیکن رجل عادل کہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سراپا عدل ہے، اس بندے سے کبھی ظلم سرزد نہیں ہوا۔ تو جب الموازین کے ساتھ القسط کو بیان کیا اور مصدر کو بیان کیا اور اس کو صفت کے طور پہ بیان کیا تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اتنا عدل ہوگا، اتنا انصاف ہوگا کہ اس دن میں ایک رتی برابر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس بات کو قرآن مجید نے فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اگر کسی کا ایک رائی کے دانے کے برابر وزن ہوگا تو ہم وہ بھی لے کر آئیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں القسطاس، القسطاس یہ اس کو القسطاس بھی پڑھ سکتے ہیں، القسطاس بھی ہے اور القسطاس بھی۔ قرآن مجید میں القسطاس وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، القسطاس یہ رومی کا لفظ ہے، روم میں عدل کے معنی میں اس کو استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ اہل عرب اس کو بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کرتے تھے تو اس لیے یہ معرب ہو گیا۔ اب یہ قرآن عربیہ کے منافی نہیں ہے، قرآن عربیہ، قرآن عربی ہے اور قرآن میں القسطاس آیا ہے جو رومی ہے تو یہ اس کے منافی نہیں ہے، چونکہ اہل عرب اس کو کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، کہا جاتا ہے کہ القسط مقسط کا مصدر ہے۔ مقسط، یہاں ایک سوال کیا گیا ہے امام بخاری علیہ رحمت پر کہ المقسط کا مصدر القسط نہیں، کہ المقسط باب افعال سے ہے، اس کا مصدر اقساط ہے، اس کا مصدر اقساط، اس کا مصدر اقساط ہے۔ تو پھر یہ امام بخاری علیہ رحمت نے یہ کیوں فرمایا کہ القسط مصدر المقسط؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جو اقساط ہے باب افعال سے، اس کا مادہ اشتقاق القسط ہے، گویا کہ یہ مصدر المصدر ہے، مصدر المصدر، اس وجہ سے یہاں پر امام بخاری علیہ رحمت نے القسط مصدر المقسط فرمایا۔ وَهُوَ الْعَادِلُ، باب اقساط سے ہو اس کا معنی ہے عدل کرنا، اس سے المقسط آیا ہے۔ المقسط اللہ رب العزت کی صفات میں سے ہے، اور قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ المقسطون لہم منابر من نور، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو عدل کرنے والے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن نور کے منبر ہوں گے۔ اب اس کے ساتھ جو لفظ ہے وہ ہے القاسطون، امام بخاری علیہ رحمۃ فرماتے ہیں اما القاسط فہو جائر، قاسط یہ ثلاثی مجرد سے ہے، المقسط ثلاثی مزید فی سے ہے، اور قاسط جو ہے یہ قصد سے ہے، قاف کے فتح کے ساتھ، اس کا معنی ہے ظلم کرنا۔ فہو الجائر، اس کا معنی کیا ہے؟ ظالم۔
جو ظلم کرے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جنات کے متعلق فرمایا کہ جنات کہتے ہیں من المسلمون و من القاسطون، ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں